فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعاشروهن بالمعروف. وقال عليه الصلاة والسلام: خياركم لنسائهم وأنا خياركم لنسائي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. مسلسل کئی جمعہ سے آپ اسلامی معاشرے کے سلسلے میں باتیں سن رہے ہیں کہ اسلام ایک ایسا امتیازی مذہب ہے کہ جس نے انسان کو ہر شعبے میں زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ بتایا ہے. یہ تعلیم اسلام کے سوا کہیں بھی نہیں ملتی ہے. چنانچہ اس سلسلے میں آپ نے بہت سی باتیں سن لی، اور یہ بھی آپ کو یقین ہو گیا ہوگا کہ اسلام سے بہتر طریقے زندگی کی دنیا میں کوئی اور طریقہ نہیں بتلاتا ہے. اسلامی طریقے زندگی کے اندر انسان کے لیے امن و سکون کا پیغام بھی ہے، اور انسان کی معیشت اور معاشرت کی درستگی بھی ہے. چنانچہ اسی سلسلے کے اندر ایک ازدواجی زندگی بھی ہے، میاں بیوی کے آپس کے تعلقات. چنانچہ قرآن پاک نے مستقل طور پر اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی بتائی کہ جو میاں بیوی کے آپس کے تعلقات ہیں. یوں تو ہم سینکڑوں ہزاروں نکاح میں شریک بھی ہوتے ہیں، خود بھی نکاح پڑھایا اور دوسروں کو بھی دیکھا، لیکن ہم نے کبھی نکاح کے اندر قدرت کی نشانیوں کا کیا علامت اور اس کے اندر کیا سبق ہیں، ابھی تک جو ہم سوچتے بھی نہیں اس کے بارے میں. چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہے: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے اللہ اپنی ایک نشانی کو بتاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری اندر سے تمہارے جوڑوں یعنی تمہارے لیے بیویوں کو پیدا کیا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ یہ آپس کا تعلق اور جوڑ جو ہے ایسا اللہ نے بنایا جو مودت، محبت اور شفقت کا ذریعہ بھی بنتا ہے. اور اس کے اندر اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے، لیکن کس کے لیے؟ لقوم یتفکرون، جو اس کے اندر غور و فکر کرے. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ جل مجدہ نے پیدا فرمایا، اور پیدا فرمانے کے بعد ان کو جنت میں بھیج دیا. جنت کے اندر کیا کچھ نہیں ہے، ساری نعمتیں موجود ہیں. کوئی نعمت ایسی نہیں ہے جو جنت میں موجود نہ ہو، اور وہ ایسی نعمتیں ہیں کہ لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. آنکھ نے دیکھا نہیں، کان نے سنا نہیں، قلب بشر کے اوپر اس کا خطرہ اور خیال تک نہیں آیا. ایسی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر رکھی. تو حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنت میں بھیج دیا. لیکن جنت میں جانے کے بعد چونکہ اتنی بڑی جنت اور حضرت آدم تنہا تھے، ان کے اندر ایک اضطراری اور بے قراری کی شکل پیدا ہو رہی تھی. اس لیے کہ چاہے آدمی کیسی نعمتوں میں ہے، لیکن اس کے لیے دل کو تسکین دینے والی کوئی چیز ہونی چاہیے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
حضرت آدم علیہ السلام کی اضطراب اور بےقراری کو دور کرنے کے لیے ہماری ماں حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ قرآن پاک میں بھی اس کے بارے میں ارشاد ہیں، هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعلها منها زوجها لتسکنوا الیہا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک آدم کی نفس سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑو بھی پیدا کیا، اور یہ عورت کو اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ تاکہ مرد کے لیے تسکین اور سکون کا ذریعہ بنے۔ اب بہت سے دماغوں کے اندر خیال آتا ہوگا کہ آج تو جو ہے شادیاں ہوتی ہیں، چند دنوں کے بعد پھر جو ہے وہ طوفان شروع ہو جاتا ہے، جھگڑے شروع ہو جاتا ہے، اور آدمی کو باہر سکون ملتا ہے، گھر میں نہیں ملتا ہے، تو جو ہے یہ تسکین کیسے ہوئی؟ لیکن دوست جو ہیں، اس کے اوپر قرآن پاک کے الفاظ کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر میں غور کرنا پڑے گا کہ یہ ہمارا نکاح، ہماری شادیاں کب دل کی تسکین اور سکون کا ذریعہ بن سکتی ہیں، اور اس کے ذریعے سے آپس میں محبت اور محبت کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ اس کے اوپر جہاں نبی علیہ السلام کی تعلیمات اور انسان کو اسلام نے جو طریقہ زندگی بتایا ہے اس کے اوپر غور کر کے اس کے اوپر چلنا ہوگا۔ چنانچہ سب سے پہلی بات تو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب میاں بیوی کا تعلق آپس میں جڑ گیا تو اللہ نے شوہروں کو اور مردوں کو یہ تعلیم دی، وعاشروہن بالمعروف، عورتوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ زندگی گزارو، نیکی کے ساتھ زندگی گزارو، محبت کے ساتھ، اور اسی طریقے سے دل لگا کر اور شفقت کے ساتھ ان کے ساتھ زندگی گزارو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم دی۔ اسی وجہ سے آتا ہے کہ جو آدمی اپنی بیوی کے ساتھ محبت اور شفقت کا معاملہ کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ بھی محبت اور شفقت کا معاملہ فرمائیں گے۔ اور انسان ہے، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 مخلوق کو پیدا کیا۔ جو سمجھدار ہیں یہ تو ہزاروں مخلوق اللہ کی، لیکن جن کو اللہ نے عقل اور سمجھ دی وہ 3 مخلوق ہیں۔ ایک مخلوق تو فرشتے ہیں، فرشتوں کے اندر خیر ہی خیر ہے، ان کے اندر شر اور برائی نہیں ہوتی، وہ شر اور برائی کر بھی نہیں سکتی۔ اللہ نے ان کی طبیعت ایسی رکھی ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ کی جو ہے سرے نافرمانی کرتے ہی نہیں ہیں، ان کے اندر نافرمانی کا جذبہ ہی نہیں ہے، لہذا خیر اور خیر ہی جو فرشتوں کے اندر ہے۔ اور ایک مخلوق ہے شیاطین اور جنات کی، جن کے اندر شر ہی شر ہے، برائی بڑے، وہاں پر خیر کی کوئی امید ہی نہیں۔ اور ایک جو ہے مخلوق ہے انسان، جس کے اندر اللہ نے خیر بھی رکھی، جس کے اندر اللہ کے اندر شر بھی رکھا۔ لہذا کوئی آدمی یہ چاہے کہ میں نکاح کروں اور میری بیوی میری اشاروں پر ناچے اور میں جو کہوں وہ کرے اور جس کا میں حکم دوں اس کو بجا لائے اور میں کچھ بھی نہ کہوں، یہ دوستوں نہیں ہو سکتا۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جیسے مردوں کا حق ہے عورتوں کے اوپر، ایسے عورتوں کے بھی حقوق ہے مردوں کے اوپر، یہ اللہ کی تعلیم۔ لہذا معاشرے کے صحیح اور پرسکون ہونے کے لیے سب سے پہلی بات کیا ہے کہ مرد بیوی کے حقوق کو ادا کرے، اور نکاح کے وجود میں آنے کے لیے طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ یعنی نکاح کے اندر برکت ہو، نکاح کے اندر خیر اور بھلائی ہو، تب جا کر سکون ملے گا۔ لیکن نکاح کے اندر برکت اور خیر کب ہوگی؟ یہ بھی نبی علیہ السلام نے تعلیم دی، ان اعظم النکاح برکتا ایسا مؤونۃ، سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے کہ جس کے اندر کم سے کم خرچ ہو، کم سے کم خرچ ہو۔ دوستو آج ہمارے نکاحوں کے اندر ڈھول دھماکے اور اسی طریقے سے بیجا قسم کے اسرافات، ریاکاری اور نمائش کے لیے 50 ڈیگوں کا چڑھا جانا، اور جو ہے جوؤں کی بھرمار، کپڑے کے جوؤں کی بھرمار، اور نہ معلوم کیسی خرافات ہماری زندگی میں گھس گئی۔ اب یہی اتنا زیادہ خرچ کرنے والے جب لڑکی کو نکاح میں لاتے ہیں تو نکاح میں لانے کے بعد باہر تو سیر سپاٹے کرتے ہیں اور بیوی کے خرچ میں تنگی کرتے ہیں۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، کمالت اشرفیہ کے اندر بھی یہ بات موجود ہے،
اور بھی بہت سے حضرات نے آپ کے قول کو رد کیے ہیں۔ حضرت مولانا شبلی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے علماء دیوبند میں ایک ایسی شخصیت تھی کہ جو صحابہ کا نمونہ تھے، اور آپ کی ہر بات آج 100 سال کے بعد بھی سامنے آنکھوں کے سامنے آتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ مرد کے ذمے ایک تو عورت کا نان نفقہ ہے، یعنی اس کا کھانے کا خرچہ، پہننے کا خرچہ، اس کو رہنے کی جگہ دینا، یہ بھی مرد کے ذمے ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی مرد کے ذمے ضروری ہے کہ وہ عورت کو علیحدہ خرچ بھی دے، پوکیر خرچ بھی دے، تاکہ وہ اپنی مرضی کے مطابق اپنا کام کاج بھی کر لے۔ یہاں دوستوں ہوٹلوں میں کھانے کے لیے ہمیں 400 500 روپے مل جاتے ہیں، اور اسی میں سے آدھا خرچہ اپنی بیوی کو دینے کی تیار نہیں ہے۔ بھلا جب جو عورت کو سکون نہیں ہوگا دل میں، تو وہ کیا ہمیں سکون دلائے گی؟ اور قرآن پاک تو کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ نے تمہارے لیے جوڑ پیدا کیا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس کے ذریعے سے سکون حاصل کرو۔ اور دیکھو عربی کے اندر گھر کو بھی سکن کہا جاتا ہے، عربی میں گھر کو بھی سکن کہا جاتا ہے، لہذا گھر سکون کی جگہ ہے، لیکن سکون کی جگہ کب بھی ہوگی جبکہ جو ہے وہ گھر والی کے بھی دل میں سکون ہوگا، تب وہ تمہیں سکون پہنچائے گی۔ اب جو ہے ہر وقت اس کو پریشان کر رکھا ہے، رات کو آدھے رات تک اس کے پاس جو سونے کے لیے نہیں آتی، اس کو پورا خرچہ نہیں دیا جاتا، نکاحوں میں جو ہے نکاح کے ذریعے سے بے فام خرچ، فضول خرچ ہوتا ہے، پھر اس نکاح میں برکت کیسے ہوگی؟ اور جس عورت کے پورے حقوق کو ادا نہیں کیا جائے گا، جب اس کے دل میں سکون نہیں ہوگا، وہ ہمیں اور آپ کو کیا سکون پہنچائے گی؟ اور قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یہ اللہ نے تمہارے لیے بیویوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ اس کے ذریعے سے تم سکون حاصل کرو۔ اور سکون حاصل کرنے کا طریقہ تو یہی ہے کہ سب سے پہلے ہمارے نکاح سادے ہوں۔ دوستو پیسوں کا نشہ ہوتا ہے، یا لوگوں کے ناموری کے لیے کیسے خرچ کر دیتے ہیں، لیکن اسی گھر کے اندر شادی ہونے کے بعد روتی ہوئی لڑکی اپنے ماں کے گھر آتی ہیں کہ میرا خرچہ پورا نہیں ہوتا۔ یہ بھی نہیں ہے کہ بے فام خرچہ، لیکن جو ہے وَعَلَى الْمُوسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ، جیسی حیثیت ہے اس کے مطابق اس کے اوپر خرچ کرنا ضروری ہے، ورنہ قیامت کے دن جہاں اعمال توڑ جائیں گے وہاں مستقل طور پر عورت کو جو خرچہ دیا ہوگا وہ بھی تولا جائے گا۔ اگر اس کے اندر کمی ہوگی تو جواب دینا پڑے گا، سزا بھگتنی پڑے گی۔ اس لیے جو عورت کی تسکین کے لیے سب سے پہلی چیز تو کیا ہے کہ جو ہے اس کے دل کو سکون پہنچاؤ۔ سکون پہنچانے کا طریقہ کیا ہے؟ اپنا وقت بھی اسے دو، فقط خرچہ دینا اتنا ہی نہیں بلکہ خرچے کے ساتھ ساتھ اس کا وقت بھی دو، اس کے ساتھ کچھ وقت گزارو۔ یہ تو ہوتا ایسا ہے کہ بیوی بچے سو جاتے ہیں جب میاں صاحب سونے جاتے ہیں، اور جب بیوی بچے اسکول اور مدرسے چلے جاتے ہیں جب میاں صاحب اٹھ کر بازار میں جاتے ہیں۔ کئی گھرانے تو ایسے بھی ہیں کہ بچے اپنے باپ کا منہ کئی دنوں تک نہیں دیتے، پھر بھلا بیوی گلال کے انتظار میں بیٹھے کہ بھائی میاں آئے ان کے ساتھ بیٹھ کر کھائیں گے، محبت کی باتیں کریں گے۔ جب یہ نہیں ملے گا تو اس کے دل میں سکون کیا ہوگا؟ قربان جائیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ آپ کے نکاح میں ایک ساتھ 9 بیویاں تھی، لیکن کبھی کسی بیوی کو آپ کی ذات اقدس سے کوئی شکایت نہیں ملی۔ اور وقت دینے کا جہاں تک معاملہ تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو عشاء کے بعد اگر کوئی کام نہ ہوتا دینی کام تو فوراً گھر میں چلے جاتے تھے، اور حکمت بھی لیا ہے کہ عشاء کے بعد اپنے گھروں میں چلے جاؤ، سونے کا وقت سو جاؤ۔ لیکن ہم سونے کے وقت میں باہر سپاٹے مارتے ہیں اور جاگنے کے وقت سو لیتے ہیں۔ بیوی بچوں سے نہ کوئی محبت کا تعلق نہ کچھ بھی نہیں، ان کی تربیت کا بھی کوئی خیال نہیں۔ اب جب بیوی کو خاوند کا وقت نہیں ملے گا تو بھلا اس کے دل میں محبت کیا پیدا ہو؟ چنانچہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ اور اوقات میں تو ازواج مطہرات کے پاس جاتے تھے، لیکن عصر کے بعد آپ کا بلانا کا یہ معمول تھا کہ آپ 9 بیویوں کو عصر اور مغرب کے درمیان میں ملتے تھے۔ اور قربان جائے ہمارے اسلاف کے اوپر کی زندگیوں کے اوپر کہ حضرت مولانا شبلی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی 2 بیویاں تھیں۔ آپ اسی طریقے سے اپنے بیویوں کو وقت دیتے تھے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وقت دیتے تھے۔ چنانچہ عصر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا ازواج مطہرات کو ملنے کا، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہ معمول تھا کہ عصر کے بعد اپنی دونوں بیویوں کو ملنے کے لیے جاتے، اور اس میں بھی کتنا انصاف، کتنا اعتدال اور کتنا عدل تھا کہ آپ ایک بیوی کے گھر میں داخل ہوتے تھے تو اپنی گھڑی دیکھ لیتے تھے،
مثال کے طور پر اس بیوی کے گھر میں برابر 12 بجے داخل جو 5 بجے داخل ہوئے ہیں تو آپ کا معمول تھا 15 منٹ بیٹھنے کا. 15 منٹ ہوتے ہی آپ اس بیوی کے پاس سے اٹھ جاتے تھے, پھر دوسری بیوی کے گھر میں جاتے تھے, وہاں پر گھڑی دیکھ لیتے تھے, 15 منٹ اس کے بعد بھی رہتے تھے. اتنا عدل و انصاف. اور ہم ایک بیوی کے ساتھ بھی انصاف نہیں کر سکتے. اور اللہ کیا فرماتے ہیں, وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, تم بہترین طریقے سے اب بھلائی کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کرو, زندگی گزارو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جہاں بہت ساری ہدایت, آخر ہدایت امت کو دی ہیں اور بڑا بلیغ خطبہ دیا ہے جو حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں, آپ نے اس کے اندر بہت سے حقوق اور بہت سے معاملات کے سلسلے میں اور آپس کے رہن سہن کے معاملے میں, عبادات کے معاملے میں, معاشرت اور عقائد کے بارے میں بہت ساری باتیں بتائی. وہاں پر آپ نے آخر میں جو بات کہی وہ یہ بھی تھی, وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا, اور اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کے بارے میں میری وصیت کو قبول کر لو, میری وصیت کو مان لو. اللہ کے نبی ہمیں جو سفارش کر رہے ہیں. اس لیے دوستو آج گھروں کے اندر ہمارے جو ہے ڈھول ڈھماکے بجتے ہیں, برتن کے بجتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کے اندر کوتاہیاں کرتے ہیں. اور خاص طور پر آج کل مردوں کا معاملہ یہی ہے کہ اپنا زیادہ وقت اپنے دوستوں کے ساتھ اور ادھر ادھر خاموخواہ بیٹھ کر اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں, اپنا پیسہ باہر خرچ کرتے ہیں اور وہ پیسہ بیوی کے بچوں کے اوپر خرچ کرنے کے لیے تیار ہے. ایک لڑکی جو اپنا گھر, اپنے ماں باپ کو گھر چھوڑ کر آئی اور آپ کے گھر کو بسایا اور آپ کے گھر کو بسا کر آپ کے ساتھ محبتیں دینا چاہتی ہیں, اگر اس کو آپ کی طرف سے محبت نہیں ملے گی تو پھر وہ بھی محبت کو ضائع کر دے گی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ اس بھولی بھالی لڑکی کو دیکھو تو صحیح, اتنے اچھے انداز میں نظر فرما دے, اس بھولی بھالی لڑکی کو دیکھو تو صحیح, ایک دو بول بولے, ایک لفظ بول لیا اللہ کے نام پر کہ میں نے اپنی ذات کو دی. اس ایک بول کی وہ کتنی لاج رکھتی ہیں. اپنے ماں باپ کو چھوڑا, اپنی بہنوں کو چھوڑا, اپنے بھائیوں کو چھوڑا, اپنے ماں باپ کو چھوڑا, اپنا گھوپڑا گھر چھوڑ کر وہ آپ کے گھر میں آ کر بس گئی, اجنبی گھر کے اندر آ کر بس گئی. تم نے کیا چھوڑا, یعنی لڑکوں نے کیا چھوڑا, دلہے نے کیا چھوڑا, وہ ماں باپ کے ساتھ ہیں, اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ ہیں, اپنے مانوس گھر کے اندر ہے. تم نے کیا چھوڑا؟ اس کی اجنبیت اور اس کے بھولا پن تو دیکھو کہ سب کو چھوڑ کر آئی, ایک اللہ کے نام پر بول لیا کہ میں نے اپنی ذات کو دی. پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ اس سے ہم کو سبق دیتے ہیں کہ ایک بول کی اتنی لاج رکھ لی اور تمہارے گھر کو بسایا. تم نے ایک بول کر کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر اللہ کی کتنی لاج رکھی تم نے؟ کون سے اللہ کے حکم کو مانا؟ اس لیے دوستو جو ہے شریعت مطہرہ نے ہمیں ہر موقع پر سبق دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی, تم میں بہتر وہ انسان ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے اچھا ہوں. اس لیے کہ آپ کا سلوک امت کے اندر کسی سے آپ کی برابری نہیں ہو سکتی, ایسا سلوک تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو رہے تو آپ کی زبان کے اوپر جو آخری الفاظ تھے اس میں الصلاۃ الصلاۃ, نماز کا اہتمام کرنا, اور پھر عورتوں کے بارے میں کہا النساء النساء, پھر آخر میں کہا وما ملکت ایمانکم. اس لیے قرآن پاک ہمیں سفارش کر رہا ہے کہ اپنے معاملے کو درست کر لو اپنے گھر والوں کے ساتھ. فعسى ان تكرهوا شيئا, اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اگر جو بیوی کی اپنی گھر والی کی تمہیں کوئی بات ناپسند ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر بہت سی خوبیاں پیدا کر دیں گے. اس لیے اس کو نبھاؤ, اس کی ضروریات کو پورا کرو, اس کو اپنی محبتیں دو, اس کے ساتھ اپنا وقت گزارو, تب جا کر دوستو ہمارا گھر سکون والا سکون بنے گا. بات میں دھمکانا, بات میں چیخنا اور چلانا, اور بات میں ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنا یہ اچھی چیز نہیں ہے. دونوں طرف ہے. ایک بات خاص طور پر یاد رکھنی چاہیے کہ جو جھگڑے کا بنیاد جو میاں بیوی کے اندر تو آپس میں محبت ہوتی ہے, کوئی تیسرا اس کے اندر جھگڑے کا سبب بنتا ہے, یا تو ساس بنتی ہے, نندن بنتی ہے, کوئی بھی بنتی ہے. اس لیے جو اس بارے میں شریعت کی تعلیم بھی یہ ہے کہ تحمل مزاجی ہونی چاہیے. سکون والی زندگی حاصل کرنے کے لیے یعنی برداشت کا جذبہ ہونا چاہیے, اور خاص طور پر مردوں کو حکم دیا کہ تیرے اندر جو ہے برداشت کا جذبہ ہونا چاہیے. اگر جو لڑکی اپنی بات کو اپنے ماں باپ کو جا کر کہے گی, لڑکا اپنے ماں باپ کو کہے گا, وہی ماں باپ جو ہے ان دونوں کے درمیان میں جھگڑے کا سبب بنے.
پھر دل میں سکون نہیں آئے گا۔ اس لیے دوستو سکون کے لیے ضروری ہے کہ اسلامی معاشرہ اختیار کیا جائے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نکاح صحیح ہو، نکاح صحیح ہو، نکاح سادہ ہو۔ سادہ ہونے کا مطلب کیا؟ شریعت مطالعہ نے جو جائز اخراجات بتائے ہیں، اور شریعت کے اندر تو نکاح کا ایک ہی خرچ ہے دوستو، مہر، بس۔ باقی اس کے بعد اور زیادہ کرنا چاہے تو ولیمہ ہے، وہ بھی آج کل کی طرح ولیمہ نہیں کہ جو ہے ڈیگے پر ڈیگے پکایا اور ریاکاری کے ساتھ جو ہوتے ہیں، نہیں، ایسا نہیں۔ جو کھانا ریاکاری کے ساتھ پکایا جائے اس کو کھانا بھی جائز نہیں۔ اب ریاکاری کے ساتھ وہ تو پکانے والے جائے، کسی کے دل میں ہم دیکھ کر کہہ نہیں سکتے ہیں، لیکن جہاں آدمی کو اپنے نیتوں کو درست کر لینا چاہیے۔ تو بہرحال جو ہے ہمارا نکاح سادہ ہو، نکاح سادہ ہوگا تو ایسی صورت کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس نکاح کے اندر برکت دیں گے۔ اور نکاح کی برکت کیا ہے؟ میاں بیوی کا آپس کے ساتھ محبت کے ساتھ رہنا۔ اللہ اس گھر کے اندر سکون پیدا کر دیتے ہیں، نیک اور صالح اولاد پیدا کرتے ہیں۔ آج دوستو اولاد، چھوٹی اولاد بھی ہمیں آنکھ بتا دی، بڑی تو بڑی لیکن چھوٹی اولاد بھی آنکھ بتا دی۔ اور بہت سی جگہ پر تو ایسا بھی دیکھا ہے، سنا بھی ہے کہ ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں، کوئی ان کو رکھنے، معاشرے کی گندگی ہے یہ، معاشرے کی گندگی کی بنیاد کے اوپر اولاد صحیح نہیں پیدا ہوتی ہیں، نکاح بے برکت ہوتا ہے، اس کی وجہ سے جو اولاد صحیح نہیں پیدا ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے سارے حالات پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے جو ہے اپنے معاشرے کو درست کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات اچھے ہوں۔ اگر میاں بیوی کے تعلقات اچھے ہوں گے تو اولاد کے اوپر اس کا اثر پڑے گا، وہ اولاد فرما بردار ہوگی، نیک ہوگی، اور جب اولاد نیک ہوگی تو معاشرہ بھی تو نیک بنے گا نا۔ اس لیے کہ معاشرہ کس سے بنتے ہیں؟ ہم سب کی اولاد سے، ہم سب سے مل کر معاشرہ بنتا ہے۔ تو اولاد اچھی ہوگی، سب کی اولاد اچھی ہوگی تو معاشرہ بھی اچھا بنے گا۔ اگر اولاد اچھی نہیں ہوگی، نکاح کی بے برکتی ہونے کی وجہ سے، تو معاشرہ گندا بنے گا، پھر جو ہے گھروں کا سکون لٹ جائے گا۔ اچھے سے اچھے مال بل لگا دیے، اچھے سے اچھا کمرہ جو فلیٹ بنا دیا، اچھے سے اچھے اے سی لگا دی، سب کچھ کر دیا، لیکن دوستو سکون جو ہے وہ پلنگوں سے نہیں ملا کرتی، سکون جو ہے وہ جو گدوں سے نہیں ملا کرتی، سکون اے سی سے نہیں ملا کرتی۔ اے سی ہمارے جسم کو ٹھنڈا کرے گی، لیکن ہمارے اے سی ہمارے دلوں کی گرمی کو ٹھنڈا نہیں کرے گی۔ وہ تو ملے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو معاشرہ دیا ہے اور میاں بیوی کو جو زندگی گزارنے کا طریقہ دیا ہے، اس طریقے پر چلنے کی وجہ سے معاشرہ اچھا بنے گا اور دلوں میں سکون پیدا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا کیا تاکہ حضرت آدم کی بے قراری دور ہو اور ان کو سکون ہو۔ لہذا عورت کی پیدائش کی بنیادی چیز میں یہ بھی ہے کہ وہ مرد کی تسکین کے لیے، مرد کو سکون پہنچانے کے لیے ہے، لیکن وہ اسی وقت ہوگا جبکہ آپ اور میں جو ہے عورت کو سکون پہنچائیں گے تو وہ ہمیں سکون پہنچائے گی۔ اور اس کے سکون پہنچانے کا طریقہ یہ ہے کہ جو تحمل مزاجی ہو، بات میں اکڑنا، بات میں غصے ہونا، یہ جو ہے مرد کے لیے زیبا نہیں ہے۔ عورت تو آخر نادان ہے، وہ تو کم عقل ہے، وہ ناقصات العقل ہے، یہ تو کوئی حدیث کہہ رہی ہے تو ادھوری عقل والی ہے اور باری بصیر سے پیدا ہوئی ہے۔ لہذا دوست جو ہے اس کے ساتھ ہر بات میں کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ جہاں محبتوں کا معاملہ ہوتا ہے وہاں پر دلوں میں سکون ہوتا ہے، اور جہاں آنکھیں لڑتی ہیں تو ایسی صورت کے اندر جو ہے پھر جو ہے سکون نہیں ملتا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اعتماد، بیوی کو مرد کے اوپر، مرد کو بیوی کے اوپر اعتماد ہونا چاہیے، اور اعتماد کی شکل یہی ہے کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ رہنے میں وقت دیں، اپنا کام کاج سے فارغ ہو کر وقت دیں، لیکن لڑنے کے لیے نہیں بلکہ اس کے ساتھ محبت کی باتیں کرنی۔ ورنہ بے اعتمادی کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ جیسے وہ ایک لطیفہ مشہور ہے کہ ایک بیوی نے سنا کہ ایک دھماکہ ہوا، تو مرد سے پوچھا کہ بھائی تم باہر سے آئے، کیا دھماکہ ہوا؟ کہا کہ جبہ اور قمیص اور جو پاجامہ گر گیا، قمیص اور پاجامہ گر، تو اس کے گرنے کا تو ایسا دھماکہ نہیں ہوتا۔ تو بیوی نے کہا کہ بھائی قمیص اور پاجامہ کی اس سے تو کوئی دھماکہ تھوڑا تھا؟ کہا ہاں اس قمیص اور پاجامے میں بھی تھا۔ تو یہ کیا تھا؟ یار مطلب یہ کہ پہلے خاوند اپنے بیوی کو صحیح بات بتانے کے لیے تیار ہے، اور ایسے بیوی کا معاملہ ہوتا ہے۔ لہذا یہ اعتماد ہٹنے کی وجہ سے پھر دلوں میں توڑ پیدا ہو جاتا ہے، دلوں میں توڑ پیدا ہوتا ہے، لہذا اس کی وجہ سے پھر جو ہمارا سکون لٹ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت زندگی ہمیں عطا فرمائی ہے تاکہ دنیا میں بھی جنت اور آخرت میں بھی جنت۔ اگر دنیا میں سکون کے ساتھ بیوی کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو دنیا بھی ہماری جنت ہوگی اور آخرت میں بھی اس کے بدلے میں جنت ملے گی۔ اسی وجہ سے شیخ ساجد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے
کہ جس کے بیوی کے ساتھ تعلقات خوشگوار ہو تو اس کو دنیا میں بھی جنت ہے، اور جہاں میاں بیوی کے تعلقات خوشگوار نہیں ہوگی دنیا میں ہی وہ جہنم ہے، وہ کل جہنم ہوتا ہے، ہر وقت ٹک 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 رہتی رہتی ہے۔ دوستو یہ تو زندگی، یہ جو زندگی یہ دو پہیوں کی گاڑی ہے، ایک پہیے سے گاڑی نہیں چلا کرتی ہے، دو پہیوں سے، ایک پہیا عورت ہے ایک پہیا مرد ہے۔ اگر پہیے ٹھیک ہے، اس کی بیلنس صحیح ہے تو گاڑی اچھی چلے گی، لیکن اگر اس کی بیلنس صحیح نہیں ہے، اس کے اندر گریس نہیں ہے تو ایسی صورت کے اندر وہ کھٹ 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 چلے گی۔ تو محبت کی گریس ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے تاکہ جو ہے سکون کے ساتھ زندگی گزرے، اور اگر ایک پہیے ٹھیک نہ ہو تو پھر کھٹ 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 ہوتا رہے گا، دونوں میاں بیوی کا مزاج صحیح نہیں ہوگا تو گھر میں کھٹ کھٹ ہوتا ہی رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنت کے مطابق نکاح کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور آپس میں اہل دلوں میں محبت پیدا ہو، محبت باقی رہے، اس کے لیے اسباب اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لہذا جو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ ازدواجی زندگی ہمیں نصیب کی ہے تاکہ اس کے ذریعے سے انسان سکون کے ساتھ رہے۔ گھر کا انتظام عورت کرے گی، باہر کا انتظام مرد کرے گا، باہر سے انتظام کر کے مرد گھر میں لائے کس کے لیے؟ بیلنس کرنے کے لیے۔ ایک صاحب کے گھر میں جھگڑا تھا، 35,000 تنخواہ تھی اور بیوی کو والد 6، جھگڑا کبھی بھی بنیج نہیں دونوں میں، بالآخر بڑھاپے میں طلاق ہو گئی۔ تو دوستو یہ کجوڑ یوں ہوتا ہے، اس لیے آخر تو نہیں کھائے گا، تیرے بیوی بچوں کو نہیں کھلائے گا، تیرے ماں باپ کو نہیں کھلے گا، تو آخر تیرا پیسہ کس کے لیے ہے؟ جہنم کا ایندھن بننے کے لیے۔ تو باہر اتنی محنت کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے؟ تاکہ گھر میں سکون کی زندگی بسر ہو، اور گھر میں سکون کی زندگی اسی وقت بسر ہوگی جبکہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کریں۔ لہذا مرد کے اوپر بھی حقوق ہے اور عورت کے اوپر بھی حقوق ہے، جس کی تفصیلات آپ سنتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے نکاح سادہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہر میاں بیوی کے اندر اللہ تبارک محبت اور مودت پیدا فرمائے، اس لیے کہ اللہ نے تو خود فرمایا ہے وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ، اللہ نے تمہارے درمیان میں محبت اور شفقت پیدا کر دی ہے۔ اب پیدا کرنے کے بعد پھر جو ہے اس کو نبھانا یہ ہمارا کام ہے، اگر نبھائیں گے تو محبت رہے گی، نہیں نبھائیں گے تو نہیں رہے گی۔ اس لیے جو ہے اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ عورت کا کوئی کام ہو تو اس کے کام کے اوپر ابھی ہوگا غصہ نہیں ہونا چاہیے، نمک ذرا کم اس کے اوپر غصے ہو گئے اور بھائی جیسا ویسا کھا لیتے، نہیں، بلکہ اس کے کام کو سراہنا چاہیے، کتنا اچھا تو پکاتی ہیں، کتنا اچھا بناتی ہیں، کتنا گھر کو صاف ستھرا رکھتی ہیں، اس کی تعاون عورت اتنی ہی بھوکی ہوتی ہیں، اور جو ہے بس اس کو کچھ جو ہے اس کو بڑھا کر دے دو، اس کی تعریف کر دو، وہ خوش ہو جائے گی اور پھر آپ کے دل کو بھی خوش کرے گی، اور اسی طریقے سے اس کے ساتھ وقت دیں گے تو محبت بھی پیدا ہوگی، اس کی ضروریات کو پوری کریں گے تو آپس میں جوڑ بڑھائے گا، اور اس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں سکون پیدا ہوگا، اولاد صالح پیدا ہوگی، اولاد صالح پیدا ہوگی، معاشرہ صحیح بنے گا، اور یہی اولاد ہمارے لیے جو ہے دوست جو ہے دنیا میں بھی سکون کا ذریعہ بنے گی اور آخرت میں بھی ہمارے جنت کا حاصل ہونے کا ذریعہ بنے گی۔ اس لیے کہ جس کی اولاد اچھی اس کی زندگی اچھی، اور جس کی اولاد اچھی نہیں اس کی زندگی بھی اچھی نہیں، اور اولاد کا اچھا بننے کا دار و مدار میاں بیوی کے آپس کے تعلقات پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔